نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال الله تبارك وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. محترم اسلامی و دینی بھائیوں، کئی خطبات سے آپ کے سامنے نماز کے موضوع پر بات چل رہی ہے، اور آج یہ نماز کے موضوع کا آخری خطبہ ہے. کچھ باتیں رہ گئی ہیں، ان باتوں کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے نماز کے بعض آداب اور فرض نماز کے بعد کے جو ذکر و اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، ان کا ذکر ہوا تھا. نماز کے آداب ہی کے تعلق سے کچھ باتیں اور ہیں، اور کچھ وہ باتیں ہیں جو معاشرے میں عام ہیں نماز کے تعلق سے، ان کی اصلاح کرنی بھی ضروری ہے. نماز کن چیزوں سے باطل ہوتی ہے، کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے جسے کہا جاتا ہے، یا نماز نہیں ہوتی ہے، تو ان چیزوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرما دیا ہے. لہذا ہمیں سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا ہے جب تک کہ ہم ان کی تحقیق نہ کر لیں. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو معاشرے میں مشہور ہوتی ہیں کہ اگر ایسا کر لیا تو نماز نہیں ہوگی، ایسا کر لیا تو نماز نہیں ہوگی. اس طرح کی بہت سی باتیں معاشرے میں مشہور ہوتی ہیں. لہذا ان پر کان دھرنے سے پہلے ہم کو تحقیق کر لینی چاہیے. جو جانکار لوگ ہیں، اہل علم ہیں، علماء ہیں، ان سے دریافت کر لینا چاہیے کہ آخر یہ بات صحیح ہے یا نہیں. نماز کے اندر ایک مسئلہ ہے عمل کثیر کا، یعنی نماز سے ہٹ کر کوئی دوسرا کام آپ نے نماز کے اندر کر لیا زیادہ مقدار میں، تو ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے. نماز کے اندر کوئی بول لے، بات کر لے، اور اسی طرح سے کوئی اور کام کر لے، تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور یہ منع ہے، نماز کے اندر نہیں کرنا چاہیے.
شروع میں جب نماز فرض ہوئی تھی تو اس طرح کی باتیں صحابہ کرام کر لیا کرتے تھے اور کچھ کام بھی تھوڑا بہت ادھر ادھر کر لیا کرتے تھے نماز کی حالت میں. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے بیچ والی نماز، ہم نے بتایا تھا عصر کی نماز مراد ہے اس سے، ان نمازوں کی حفاظت کرو. اللہ نے آگے کہا وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے ساتھ بڑی متانت کے ساتھ، بہت سنجیدگی کے ساتھ اور بہت اطمینان کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ کے لیے کھڑے ہو. سب صحابہ کرام بالکل اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے تھے. کسی طرح کا کوئی کام نماز کے اندر جائز و درست نہیں تھا اس کے بعد سے. لہذا نماز کے اندر عمل کثیر، کوئی بڑا کام کر لیا جائے تو اس سے ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے. اس کے برعکس کچھ ایسے کام ہیں جن کو نماز کے اندر کرنا جائز اور درست ہے. تھوڑی بہت اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دے رکھی ہے، اور نماز کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے وہ کام کرنا ضروری بھی ہوتا ہے. ایک چیز جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے وہ یہ کہ انسان سجدہ کر رہا ہے، اور عہد رسالت میں پچھلے زمانوں میں ایسا بہت ہوتا تھا کہ زمین میں نشیب و فراز، اونچی نیچی زمین ہوتی تھی، پتھر اور کنکر وغیرہ بھی بہت زیادہ ہوتے تھے، اور زمین پر پڑھنے کا بھی رواج تھا. چٹائی نہیں ہوتی تھی، لوگ زمین ہی پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے اور سامنے کوئی چیز آڑے آ رہی ہے، کوئی کنکر ہے، کوئی پتھر ہے، سامنے آ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واحدۃ او دع، ایک مرتبہ اس کو ہٹایا جا سکتا ہے، ایک مرتبہ اس کو ہٹایا جا سکتا ہے، او دع، یا آپ اس کو چھوڑ دیں. ایک مرتبہ ہٹائیں یا آپ اس کو چھوڑ دیں، ہٹائیں مت. اگر آپ کو ہٹانا ہے تو ایک مرتبہ ہٹائیں. ایسا نہ ہو کہ بار بار آپ جب سجدے میں جائیں تو اس کو ہٹاتے رہیں. بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سجدے میں جاتے ہیں تو پھونک مارتے ہیں، پھونکتے ہیں تب اس کے بعد سجدہ کرتے ہیں. ایسا دیکھنے میں آیا ہے، جگہ صاف کرتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واحدۃ او دع، ایک مرتبہ آپ اس کو ہٹا دیں، صاف کر دیں، او دع، یا رہنے دیں، چھوڑ دیں. یہ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں بالوں سے کھیلنا، بال موڑنا، بڑے بال ہوا کرتے تھے پہلے لوگ، رکھا کرتے تھے، اور اب بھی اگر کوئی رکھتا ہے تو بالوں سے کھیلنا اس سے منع فرمایا ہے. داڑھی پر ہاتھ پھیرنا یہ بھی منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی حالت میں انسان خاصرہ، اپنی کمر پر ہاتھ رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے. تو یہ سارے کام ہیں جو نماز کے اندر خلل پیدا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے ہم کو منع فرمایا ہے، لہذا ان سے ہم کو بچنا چاہیے. اور بعض ایسے کام ہیں جو ہمیشہ، چاہے نماز میں ہوں آپ اور نماز سے باہر ہوں، وہ منع ہے، ان کو آپ کو نہیں کرنا ہے. مثال کے طور پر ٹخنے سے نیچے کا ازار ہے، ٹخنے سے نیچے ازار، لنگی ہے، پینٹ ہے، پتلون ہے، پاجامہ ہے، کچھ بھی ہم نے پہن رکھا ہے، ہماری شریعت کا یہ کہنا ہے کہ وہ ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. مردوں کے لیے ٹخنوں تک جائز ہے، ٹخنے سے اوپر رکھنا چاہیے یا ٹخنوں تک، لیکن ٹخنے سے نیچے نہیں رکھنا چاہیے. یہ ہماری شریعت کا حکم ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنے سے نیچے کا جو حصہ ہے وہ جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ میں جائے گا، جہنم کا انگارہ ہے وہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينظر اللہ یوم القیامۃ الی من جر ازارہ بطرا، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جو اپنے ازار کو غرور کی وجہ سے لٹکائے گا. لہذا ازار کا لٹکنا ہی یہ تکبر کی علامت ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ ہم لٹکاتے ہیں تو ہمارے اندر غرور نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ہوتا ہی غرور کے لیے، تکبر کی ایک علامت ہے یہ. لہذا یہ کسی بھی طور پر جائز اور درست نہیں ہے. بیچارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیٹ آخر عمر میں تھوڑا سا نکل آیا تھا، تو ان کا ازار خود بخود نیچے ہو جایا کرتا تھا. وہ بار بار چڑھایا کرتے تھے اس کو، اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ازار خود بخود نیچے چلا جاتا ہے اور ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے، تو میں کیا کروں؟ میں بار بار اس کو اٹھاتا ہوں. تو اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نیت صاف ہے اور وہ خود بخود ہو جاتا ہے، تم تکبر کی غرض سے ایسا نہیں کرتے ہو، تمہارے اندر تکبر نہیں پایا جاتا ہے، لہذا تمہارے اندر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، تو تم اس میں نہیں آؤ گے بار بار، کیونکہ تم اوپر کر لیتے ہو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان فرمایا۔ لہذا یہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو منع ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ اگر کسی کا ازار نیچے لٹکا رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی، یہ غلط ہے، نماز نہیں ہوگی یہ غلط ہے، کیونکہ وہ جو آپ نے لٹکایا ہے اس کا گناہ الگ ہے، اس کا گناہ آپ کو مل رہا ہے، اور نماز ایک الگ چیز ہے۔ لہذا خیال تو یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی مکروہ چیز، کوئی بھی حرام چیز نماز میں نہ ہو۔ جن چیزوں کی ہم باہر پابندی کرتے ہیں، نماز میں ان کی اور زیادہ ہم کو پابندی کرنی چاہیے، تاکہ نماز کے اندر کسی بھی طرح کا خلل واقع نہ ہو۔ اس بات کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے کہ نماز میں جتنا لباس ضروری ہے اتنا لباس اگر ہم پہنے ہوئے ہیں تو ہماری نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہر سجدے کے وقت یا ہر مسجد میں جانے کے وقت تم زینت اختیار کیا کرو۔ زینت اختیار کیا کرو یعنی اچھا لباس پہنو، اور جو کچھ بھی تم زینت اختیار کر سکتے ہو اللہ کے گھر میں آنے کے لیے وہ زینت اختیار کرو۔ لہذا ہم کہیں جاتے ہیں، شادی وغیرہ میں جاتے ہیں، کسی بڑے انسان سے ملنے جاتے ہیں تو ہم زینت اختیار کرتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھا کپڑا پہنتے ہیں۔ لہذا اسی طرح سے ہم کو اللہ کے گھر میں آنے کے لیے بھی زینت اختیار کرنی چاہیے، زینت اختیار کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ضروری لباس ہمارا کیا ہے؟ ناک سے لے کر گھٹنا، اگر یہ حصہ ہمارا ڈھکا ہے اور اسی طرح سے یہ دونوں کندھے ہمارے ڈھکے ہیں تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہماری نماز ہو جائے گی۔ لیکن زینت یہ ہے اور زیادہ اللہ رب العالمین کے لیے خشوع و خضوع اگر اختیار کرنا ہے تو ہم کو جو ہے مکمل اپنا بدن ڈھک کے رکھنا ہے، اور اسی طرح سے ہم کو مسجد میں آنا ہے جس طرح سے ہم عام انداز میں رہتے ہیں، اور بلکہ اس سے بھی اچھا انداز ہم کو اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن اگر انسان کا وہ جسم جو ضروری ہے وہ ڈھکا ہوا ہے، تو اگر اتنا ہاتھ کسی کا کھلا ہوا ہے یا نیچے کا حصہ کسی کا کھلا ہوا ہے، گھٹنے سے نیچے کا حصہ اگر کھلا رہ گیا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی نماز نہیں ہوئی۔ ہمارے یہ کندھے ڈھکے ہوئے ہیں اور ہمارا سطر ڈھکا ہوا ہے نیچے کا، تو انشاءاللہ ہماری نماز ہو جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک چادر میں نماز پڑھی، ایک چادر کو انہوں نے اپنے جسم پر لپیٹ دیا، کندھے ڈھک لیے، نیچے کا سطر ڈھک لیا جابر رضی اللہ عنہ نے، اور ایک چادر ان کی ٹنگی ہوئی تھی۔ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد کسی نے ان کو ٹوکا کہ آپ کے پاس دوسری چادر تھی، اس کے باوجود آپ نے ایک چادر میں نماز پڑھ لی؟ تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تم جیسے لوگوں کو بتانے کے لیے جان بوجھ کر ہم نے ایسا کیا ہے کہ ایک کپڑے میں بھی اس انداز سے اگر اس کو لپیٹ لیا ہے جسم پر تو نماز ہو جاتی ہے۔ اور ہم میں سے کس کے پاس اللہ کے نبی کے دور میں دو کپڑے ہوا کرتے تھے؟ اکثر لوگوں کے پاس ایک کپڑا ہوا کرتا تھا، ہم لوگ عام طور سے ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے بھی پتہ چلا کہ اگر آپ کا سطر ڈھکا ہوا ہے، کندھے ڈھکے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ یہ ہم اس لیے بھی خاص طور سے پیش کر رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لنگی کے نیچے اگر کچھ نہیں پہنا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس طرح کی بات کہی جاتی ہے۔ اگر نہیں پہنا ہے کچھ تو نماز ہو جائے گی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بہرحال اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جن کے تعلق سے معاشرے میں مشہور ہے کہ نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی، لہذا پہلے ان کے تعلق سے دریافت کر لینا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے۔ عورتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، اللہ تعالیٰ بالغ لڑکی یعنی عورت کی نماز کو بغیر دوپٹے کے قبول نہیں کرتا ہے،
بغیر دوپٹے کے قبول نہیں کرتا ہے. لہذا جتنا لباس مردوں کے لیے ضروری ہے اس سے ہٹ کر عورتوں کے لیے اتنا ضروری ہے کہ ان کے ساتھ ایک دوپٹہ بھی ہونا چاہیے, اور وہ دوپٹہ موٹا ہونا چاہیے جس کو عورت خوب اچھی طرح سے اپنے سر پر باندھ لے گی. لہذا یہ ضروری ہے. اب اسی طرح سے عورتیں جوڑا باندھتی ہیں. جوڑا ہماری شریعت میں دیکھیں منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, اور اس کو بنی اسرائیل کی علامت قرار دیا ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ بہت بڑا فتنہ تھا کہ ان کی عورتیں اونچا اونچا جوڑا باندھ کر رکھتی تھیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسی ہی عورتوں کے بارے میں کہ یہ عورتیں جو اونچا اونچا جوڑا باندھ کر رکھتی ہیں, اور ان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاسنیمۃ البخت المائلہ, ان کے جو سر ہیں یہ اونٹ بختی اونٹ کی طرح معلوم ہوتے ہیں. جس طرح سے ان کا کوہان اٹھا ہوتا ہے اسی طرح سے ان کے جوڑے اٹھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات, یہ عورتیں ایسی ہیں کہ جو خود دوسروں کی طرف مائل ہوتی ہیں اور خود بھی چاہتی ہیں کہ ہماری طرف کوئی مائل ہو, ہماری طرف لوگوں کا جھکاؤ ہو. یہ اس طرح کی عورتیں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کو اللہ تعالی جہنم میں ضرور داخل کرے گا. لہذا جوڑا باندھنا یہ نماز میں بھی ممنوع ہے اور نماز کے باہر بھی ممنوع ہے, حرام ہے عورتوں کے لیے اس انداز کا جوڑا باندھنا جو اوپر باندھ لیا جائے اور جس سے سر جو ہے بالکل اونچا معلوم ہو. اور آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی اس طرح کا رواج پایا جا رہا ہے. لہذا چاہے نماز کی حالت میں ہو عورت جوڑا نہیں باندھے گی اس انداز کا, اور نہ تو نماز کے باہر. تو ان چیزوں کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. نماز کی بات سنتیں ہیں جو مختلف سی بنی ہوئی ہیں, مختصر انداز میں ہم ان کا ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہاتھ اٹھانے کی صفت ہے, ہاتھ کیسے اٹھانا ہے. اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت, یا نماز میں جب ہم 4 مقامات پر رفع الیدین کرتے ہیں تو ہم کو ہاتھ کیسے اٹھانا ہے. تو حدیث میں ثابت ہے حذو منکبئی, منکب بولتے ہیں اس کو, اس کے سامنے تک, یا دوسری بات میں شمحۃ اذنئی, یہ جو کان کی لو ہوتی ہے یہاں تک ہم کو ہاتھ اٹھانا ہے, کان کی لو تک, یا حذو منکبئی, کندھے کے سامنے تک. اس سے اوپر ہمارا ہاتھ نہیں جانا چاہیے, اس سے اوپر ہمارا ہاتھ نہیں جانا چاہیے. نہ تو ہاتھ کا رخ ایسے ہونا چاہیے, بعض لوگ ہاتھ ایسے اٹھاتے ہیں اور انگوٹھے سے کان کی لو چھو لیتے ہیں, بلکہ ہاتھ ایسے ہونے چاہیے. یہ جو پنجہ ہے ہمارا قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اور حذو منکبئی یعنی کندھے کے سامنے, یا شمحۃ اذنئی اور کانوں کی لو کے سامنے, اس سے آگے ہمارا ہاتھ نہیں جانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے, اس بات کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. اسی طرح سے نماز کے اندر ایک بہت ہی اہم سنت ہے جو مختلف سی بنی ہوئی ہے, وہ رفع الیدین کی سنت ہے. رفع الیدین کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا, دونوں ہاتھوں کو اٹھانا, وہاں تک اٹھانا جہاں تک ہم نے آپ کو بتایا ہے. تو رفع الیدین کا ایک مقام ہے تکبیر تحریمہ. جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو اس وقت ہم اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کے بعد جو 3 مقامات ہیں ان میں جو ہے لوگوں کا اختلاف ہے, لیکن اختلاف سے ہٹ کر بہت سی باتیں ہیں. ہم ان ساری باتوں کو مختصر سے خطبے میں نہیں ذکر کر سکتے, لیکن آپ دیکھیے اختلاف سے ہٹ کر علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رفع الیدین کی روایتیں 50 صحابہ اکرام سے مروی ہیں, 50 صحابہ اکرام سے مروی ہیں. اور علامہ مجد الدین فیروز آبادی فرماتے ہیں کہ رفع الیدین کی 400 روایتیں, 400 روایات ہیں. ان کو جمع کریں گے آپ رفع الیدین کی روایات کو, ان کی تعداد پہنچتی ہے 400 تک. اور ایک بڑے محدث فرماتے ہیں کہ جتنی زیادہ روایتیں صحابہ کرام سے رفع الیدین کی ہم تک پہنچی ہیں اتنی زیادہ کسی مسئلے پر نہیں روایتیں ملتی جتنی زیادہ روایتیں رفع الیدین پر ہیں. بہت سی روایتیں بخاری مسلم کے اندر بہت سی روایتیں ہیں, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے علاوہ ایک کتاب لکھ ڈالی جزء رفع الیدین, رفع الیدین کے نام سے ایک کتاب ہی الگ لکھ ڈالی, ایک رسالہ الگ لکھ ڈالا پورا.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. ہم ساری روایتوں کو نہیں، صرف ایک روایت کو ذکر کرنا چاہتے ہیں جو کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. آپ دیکھیے ابو قلابہ کہتے ہیں کہ انہ رأى مالک بن الحویرث اذا صلى كبر رفع يديه. ابو قلابہ نے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جب انہوں نے نماز شروع کی تو کبر، اللہ اکبر کہا، رفع یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. اس کے بعد دیکھیے کہتے ہیں کہ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ. مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے جب رکوع کرنے کا ارادہ کیا تب اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، یعنی رفع الیدین کیا رکوع میں جانے سے پہلے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب رکوع سے اٹھے تو پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، یعنی رفع الیدین کیا، رفع الیدین کیا. وحدث، اور آخر میں مالک ابن حویرث بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا جس طرح سے میں نے کیا ہے، یعنی رفع الیدین نماز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اب آپ دیکھیں نقطہ دیکھیے یہاں پر پوائنٹ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو کتاب الصلاح کے اندر لے کر آئے ہیں، اور یہ روایت کس کی ہے؟ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. ان صحابی کے علاوہ اور بھی صحابی سے روایتیں لے کر آئے ہیں، لیکن یہ روایت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی لے کر آئے ہیں. یہ روایت لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مالک بن حویرث وہ صحابی ہیں جو 9 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، 9 ہجری میں ایمان لائے ہیں، اور 1-1.5 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے تک، وفات سے پہلے تک رفع الیدین کیا ہے، کیونکہ رفع الیدین کی روایت کو روایت کرنے والے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ ہیں. جو لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ رفع الیدین شروع میں کیا اور اس کے بعد منسوخ ہو گیا، منسوخ مطلب ختم ہو گیا، پھر آپ نے نہیں کیا، اس طرح کی روایت، اس طرح کی باتیں لوگ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے خلاف بھی بہت کچھ پیش کیا جاتا ہے، لیکن بخاری مسلم کی جو روایتیں ہیں اور 50 صحابہ اکرام سے مروی روایتیں ہیں، اور تقریباً ساری روایتوں کو جمع کیا جائے تو جن کی تعداد 400 پہنچتی ہے، ان کے مقابلے میں روایتیں کچھ حیثیت نہیں رکھتی ہیں. پھر الٹی سیدھی روایتیں پیش کرنا اور پھر اپنی طرف سے اس میں باتیں داخل کرنا، اور انشاءاللہ کسی موقع سے ہم تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کریں گے. لہذا رفع الیدین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی اہم سنت ہے، لہذا اس کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے. ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو مطلب کی دعوت نہیں دے رہے ہیں کہ آپ آ جائیے کسی خاص جماعت کی طرف، ہم آپ کو سنت کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ سنت کی طرف آ جائیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے اور 50 صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے اور 400 احادیث جس سنت کی موجود ہیں، لہذا اس سنت کی طرف آ جائیے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ فوراً اس سنت پر عمل کرنے لگیے، بلکہ اس کی جانچ پڑتال کیجیے، دیکھیے، مطالعہ کیجیے، پوچھیے، اس کے بعد ادھر آئیے. لیکن کم از کم اس سے پہلے یہ غلط فہمی دور کر لی جائے کہ یہ ابھی کی سنت ہے، یہ کچھ لوگ ہیں جو کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز منسوخ ہو چکی ہے، یا یہ کہ رفع الیدین کرنے والوں کے پیچھے ہماری نماز صحیح ہوگی یا نہیں، یا اس طرح کے جو فتوے دیے جاتے ہیں کہ جو لوگ رفع الیدین کرتے ہیں ان کے پیچھے تمہاری نماز درست نہیں ہوگی، تم نہ نماز پڑھو. اس طرح کی جو باتیں کہی جاتی ہیں ان کو اپنے منہ کو بند کر لینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت ہی اہم سنت ہے، لہذا اس سنت کو ہم کو سمجھ لینا چاہیے. اسی طرح سے اور بھی سنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. نماز کی ایک اہم سنت آمین بالجہر کہنا ہے. آمین بالجہر کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہا کرو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا.
جب امام آمین کہے، اہم بات یہ کہ جب امام آمین کہے تب تم آمین کہو۔ اب بتائیے، امام زور سے آمین کہے گا تبھی تو آپ آمین سنیں گے، تبھی تو آپ آمین سنیں گے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہتے ہوئے اپنی آواز بلند کی۔ اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا یہودی تمہارے آمین کہنے سے جلتے ہیں اتنا کسی چیز سے نہیں جلتے ہیں، لہذا فَأَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ آمین، لہذا خوب کثرت سے آمین کہا کرو۔ جتنا آمین کہنے سے یہودی جلتے ہیں اتنا کسی چیز سے جلتے نہیں ہیں۔ کیوں جلتے ہیں؟ آپ دیکھیں آخری جو آیت ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس سے پہلے اللہ نے کہا کہ ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا ہے، اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو راستے سے بھٹک گئے۔ تو غیر المغضوبی سے مراد یہودی ہیں، یعنی یہودیوں کے راستے پر اے اللہ ہم کو نہ چلا۔ اس کے بعد مقتدی اور امام مل کر کہتے ہیں آمین۔ آمین کا مطلب ہے استجب، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم کو یہودیوں کے راستے پر نہ چلا، اے اللہ ہم کو نصرانیوں کے راستے پر نہ چلا۔ جب مقتدی کہتے ہیں استجب آمین، ایسا ہی ہو اے اللہ تو قبول فرما لے، تو یہ بات یہودیوں کو بہت بری لگتی ہے، لہذا ہم کو کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کثرت سے آمین کہا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی اہم سنت ہے۔ نماز کی ایک اہم سنت جس کی وجہ سے نماز کا سکون بھی ختم ہوتا ہے، وہ دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا نہیں معلوم ہوتی ہے، اسی لیے شاید وہ پہلے سجدے سے اٹھتے ہیں اور جھٹ سے دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے یا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو دونوں سجدوں کے درمیان پڑھنے کی دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، وارحمنی مجھ پر رحم فرما، وعافنی مجھے عافیت دے، مجھے سکون عطا فرما، واہدنی اے اللہ مجھ کو ہدایت دے، وارزقنی اور مجھے رزق دے، ہر چیز کا رزق دے، بچوں کا رزق دے، گھر میں برکت کا رزق دے، اور اسی طرح سے تمام چیزوں میں ہم کو رزق عطا فرما۔ کتنی اہم دعا ہے، دو سجدوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، لہذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے نماز کی ایک سنت ہے جلسہ استراحت۔ جلسہ استراحت کیا ہے کہ جب آپ پہلی رکعت مکمل کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ نہیں کھڑے ہوتے تھے، بلکہ مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لم ينهض حتى يستوي قاعدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھڑے ہوتے تھے یہاں تک کہ ٹھیک سے بیٹھ جاتے تھے، یعنی پہلے بیٹھ جاتے تھے آپ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اسی طرح جب تیسری رکعت مکمل کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چوتھی کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو دوسرے سجدے سے آپ پہلے بیٹھ جاتے تھے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو بہت سے لوگ نہیں کرتے ہیں، اس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے جو لوگ اس سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں انہوں نے ایک بہانہ نکالا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بوڑھے ہو گئے تھے تب بڑھاپے کی وجہ سے آپ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ بتائیے کہاں کی کوڑی ہے اور کیسی بات ہے سنت کے مقابلے میں؟ کس نے کہا، یہ کس صحابی نے کہا یا کہاں سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بوڑھے ہو گئے تھے تب بیٹھ جایا کرتے تھے، اس کے بعد کھڑے ہوتے تھے؟ تو یہ بیکار کی بات ہے، اپنی طرف سے کہی ہوئی بات ہے، لہذا اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، سنت ہے یہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ لہذا یہ نماز کی سنتیں تھیں اور نماز کے بعد آداب تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کے اندر ان آداب کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نماز کی سنتوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق نماز کے تمام ارکان اور آداب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقتہ نمازوں کا پابند بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نوافل اور سنن کا پابند بنائے۔ اللہ رب العالمین
ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھے, بالخصوص اللہ رب العالمین ہمیں وبائی بیماریوں سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما.